اسرائیل کے انتہائی دائیں بعضوں کے قومی سلامتی کے وزیر اعتمار بن گوئر نے اتوار کے روز پولیس کی بھاری حفاظت میں مقبوضہ مشرقی یروشلم میں مسجد الاقصی کے احاطے پر دھاوا بول دیا۔ یروشلم گورنریٹ کا حوالہ دیتے ہوئے سرکاری فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے کہا کہ یہ دراندازی مشرقی یروشلم میں اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات کے خلاف جاری خلاف ورزیوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ نمازیوں کی مسجد تک رسائی پر مسلسل پابندیوں کے درمیان ہوئی ہے۔ 60 سال تک ہنگری پر حکمرانی کرنے والے نیشنلسٹ وکٹ اوربان نے اتوار کو پارلیمانی انتخابات میں قدامت پسند پیٹر میگیار سے شکست تسلیم کر لی۔ تقریباً 70% علاقوں میں ووٹوں کی گنتی کے ساتھ میگیار کی پارٹی نے 70 نشستیں حاصل کیں۔ یہ تمام ان نشست پارلیمانی نشستوں میں سے 2/3 سے زیادہ سرکاری انتخابی نتائج کے مطابق۔ اٹلی کے جینک سنر نے اتوار کے مونٹی کارلو فائنل میں دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز کو 7-6 سے ہرا کر موٹی پر اپنا پہلا ماسٹرز ٹائٹل اپنے نام کیا اور اسپینارڈ سے عالمی نمبر 1 رینکنگ واپس چھین لی۔ اس فتح نے سنر کے لیے ایک قابل ذکر دوڑ کو محدود کیا، جو ایک ہی سیزن میں سنشائن ڈبل اور مونٹی کارلو جیتنے والے صرف دوسرے کھلاڑی بن گئے۔ یہ کارنامہ اس سے قبل 2005 میں نواک جوکووچ نے حاصل کیا تھا۔ ایک تاریخی ملاقات، 28 گھنٹے مذاکرات اور ایک حتمی پیشکش، تاہم امریکہ اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی اسلام آباد مذاکرات اتوار کی صبح بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ اگرچہ مبصرین اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بات چیت کا کسی اور طریقے سے ختم ہونے کا امکان نہیں تھا، لیکن دل چاہتا ہے جو چاہتا ہے، اور پوری دنیا کسی معجزے سے کم کی امید میں اپنی نشستوں کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ ہسپانوی پبلک براڈکاسٹر ٹی وی نے رپورٹ کیا، فریڈم فلوٹیلا کوارڈینیٹر کے مطابق گلوبل سمٹ فلوٹیلا اتوار کو بارسلونا سے علامتی طور پر غزہ کے لیے روانہ ہوا، لیکن موسم کی خراب صورتحال کی وجہ سے بین الاقوامی پانیوں میں اس کی روانگی میں تاخیر ہوئے۔ موسمی حالات کی وجہ سے ہمارا مشن آج اس بندرگاہ سے روانہ ہوگا، لیکن بین الاقوامی پانیوں کی طرف سفر نہیں کرے گا کیونکہ ہم آج یہ سفر محفوظ طریقے سے نہیں کر سکتے، تھیاگو اویلا نے کہا۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارزگور ارگیٹی نے اتوار کے روز کہا کہ کسی بھی فوجی جہاز نے آبنائے ہرمز کے قریب جانے کی کوشش کی، اسے امریکہ کے ساتھ 2 ہفتے کی جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور خبردار کیا ہے کہ اس سے سختی اور فیصلہ کن طور پر نمٹا جائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی طرف سے رپورٹ کردہ ایک بیان میں گارز نے کہا کہ آبنائے ایران کی بحریہ کے کنٹرول اور ہوشیار انتظام میں ہے، اور مزید کہا کہ یہ مخصوص ضوابط کے مطابق غیر فوجی جہازوں کے محفوظ گزرنے کے لیے کھلا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اتوار کو پاکستان کے اس عزم کا وعدہ کیا کہ وہ مذاکرات کو برقرار رکھنے اور امن کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ان کا یہ تبصرہ اتوار کی صبح اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے اختتام کے بعد سعودی عرب، مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کے دوران آیا۔ اٹلی کے جینک سنر نے اتوار کے مونٹی کارلو فائنل میں دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز کو 7-6 سے ہرا کر موٹی پر اپنا پہلا ماسٹرز ٹائٹل اپنے نام کیا اور اسپینارڈ سے عالمی نمبر 1 رینکنگ واپس چھین لی۔ اس فتح نے سنر کے لیے ایک قابل ذکر دوڑ کو محدود کیا، جو ایک ہی سیزن میں سنشائن ڈبل اور مونٹی کارلو جیتنے والے صرف دوسرے کھلاڑی بن گئے۔ یہ کارنامہ اس سے قبل صرف 2005 میں نواک جوکووچ نے حاصل کیا۔ کراچی ایسٹ کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل BIG ڈاکٹر فرح علی نے اتوار کے روز کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں ایک پل پر متعدد مشتبہ افراد کی جانب سے مسلح ڈکیتی کی رپورٹس کی انکوائری کا حکم دیا، جب اس واقعے کی مبینہ طور پر ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی گئی۔ ویڈیو میں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ رات گئے پل پر سیٹ ہاؤس ڈاکو مسافروں کو لوٹ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو کہا، جس دن واشنگٹن کے درمیان بات چیت بغیر کسی معاہدے کے ختم ہوئی تھی، کہ ایرانیوں نے صلح بازی کی میز نہیں چھوڑی۔ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ وہ واپس آئیں گے اور وہ ہمیں وہ سب کچھ دیں گے جو ہم چاہتے ہیں، اور میں نے اپنے لوگوں سے کہا مجھے سب کچھ چاہیے، مجھے 9% نہیں چاہیے، مجھے 9% نہیں چاہیے۔ میں نے ان سے کہا مجھے سب کچھ چاہیے۔ ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے۔ انہیں فاکس نیوز کے شو سنڈے مارننگ فیوچرز ود ماریا بارٹیرومو میں ایک فون انٹرویو کے دوران کہا۔